السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ معراج کے بارے میں چند معروضات پیش کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے زندگی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے موقع پر اپنی امت کے لیے تحفے لائے ہیں وہ عرض کیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر 3 تحفے اپنی امت کے لیے لائے۔ تحفے کی قدر کی جاتی ہے اور یہ تحفہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں امت کے لیے۔ کہ جتنا بڑے کی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے اس کی اتنی شان اونچی ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے اور کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت امام الانبیاء خاتم الانبیاء وہ تحفہ لائے ہیں، تو ان تحفوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے فائدے کے لیے تحفہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو 3 تحفے یہ ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک کے بغیر آیا میرے پاس تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ ایک قید لگائیے، صرف شرک اس نے نہ کیا، باقی اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے میں اس کو بخش دوں گا، جنت میں بھیجوں گا۔ یہ الگ بات ہے سیدھا جنت میں بھیج دوں، یہ درمیان میں تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے یا جہنم کا چکر بھی لگانا پڑے، لیکن بخشش ہو جائے گی۔ کوئی ایمان والا جس نے شرک نہیں کیا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، اس کو نکال لیا جائے گا۔
اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اس کے علاوہ وہ کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہو، توبہ نہیں کی تھی، اس واسطے جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ ایسے ہوتا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ توبہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ الا کلکم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو سب، تم سب خطا کار ہو۔ کسی کا گناہ خطیہ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کے زیادہ ہے، کسی کے کم ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن خطا کار سب ہیں۔ لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ اخلاص کو دے کر بڑے سے بڑے، زیادہ سے زیادہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی شخص زمین اور آسمان کا پورا خلا گناہوں سے بھر کر آئے تو میں یہ زمین آسمان کا خلا مغفرت سے بھر کے آؤں گا، معاف کر دوں، معاف کر دوں۔ اور شرک وہ دنیا میں اگر توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا مرنے سے پہلے۔ یہ سارے صحابہ کرام یہ سب پہلے کیا یہ شرکیہ کام کرتے تھے، کیونکہ وہاں بت پرستی زیادہ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چند ایک نام آتے ہیں جو اللہ نے اس زمانے جاہلیت کے زمانے بھی انہیں بت پرستی سے محفوظ رکھا، ورنہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ یہی شرک کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یوں ہی جب پورے عقیدے کے ساتھ سمجھ کر، دل سے تصدیق کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو میں اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، صرف کلمہ ہی پڑھنے سے، اللہ یہ کہ اس نے کسی کا حق دینا ہے تو وہ دے۔ حق انسان کا حق ہے، وہ ایسے نہیں معاف ہوتا، اس کو دو۔ بہرحال موقع ملا تو دے دو، اس سے بھی پہلے موت آ گئی تو خیر، اللہ تعالیٰ وہ بھی بخش دیں گے۔ موقع ہے، حق اس کا دے دو۔ کسی سے مال لیا تھا، کسی سے قرض لیا تھا، کسی کا مال چرایا ہے، جیسے بھی لیا ہے، یا کسی کی بے عزتی کی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے انسانوں کا تعلق ہے، تو وہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ معاف کرا دے ان سے، یا ان کو واپس کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ جب آدمی اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی خود بنا دیتے ہیں اس کی بخشش کے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک چور آیا جو بوڑھا ہو گیا تھا، چوری کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ آپ آ کر کہتے ہیں حضرت میں آپ کی بیعت ہو کر اب دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ تو میں چوری پیشہ تھا، آج تک چوری کرتا رہا ہوں، اب چوری چھوڑ دی ہے، آپ مجھے بیعت کر لیں، دین سکھائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جن جن لوگوں کی چوری کی ہے اس کو واپس کر کے پھر میرے پاس آؤ۔ اب ایک آدمی زندگی بھر چوری کرتا رہا،
اور چوری میں تو ماشاءاللہ بہت کچھ مال آ جاتا ہے۔ تو اب یہ شرط لگا دی گئی چوری کا مال واپس کرو۔ حضرت میں کیسے واپس کروں، میرے پاس تو اب مال ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ واپس کرنا پڑے گا، یہ ان کا حق ہے، ورنہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ڈرایا تھوڑا۔ جب وہ بڑا پریشان ہوا تو آپ نے فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو، یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس چیز کی چوری کی ہے آپ کو پتہ ہے، آپ ایک کے پاس چلے جائیں، خود اس کو کہیں میں نے فلاں دن آپ کی چوری کی تھی، جو مال چوری ہوا تھا وہ میں نے چوری کی تھی، اب میرے پاس مال تو نہیں ہے، میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے، مجھے آپ ملازم رکھ لیں، کوئی چوکیدار رکھ لیں، کوئی ایسا کام بتائیں جو میں کر سکتا ہوں، میری تنخواہ لگا دیں، اور وہ میری تنخواہ ان اپنے پیسوں میں کاٹتے رہے، جب آپ کا حق پورا ہو جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں جاؤں تو مجھے قید کرا دے گا کہ میں نے اس کی چوری کی ہے۔ میں تو جا تو صحیح نا۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جب قدم بڑھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا بزرگوں نے فرمائی، بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اس سے بلاتے ہیں آؤ۔ وہ پہلے تو قدم نہیں اٹھاتا، بڑی مشکل سے وہ اس کا ایک دفعہ انگلی پکڑ کے آگے کرتے ہیں تاکہ گر نہ جائے، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اب آپ اس کو تھوڑا سا ہمت ہو گئی اس کی، وہ پھر آگے قدم اٹھاتا ہے، لیکن جو ہی گرنے لگتا ہے تو وہ تھام لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جو آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، بھائی تو جا، تیرے بس میں یہی کچھ ہے، اور ہم ادھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کوئی صورت بنا لیں گے۔ ایک کے پاس گیا، اس سے بات کی، اس نے کہا یار اب تو نے چونکہ توبہ کر لی ہے، بس جو کچھ تو نے کیا ہم نے آپ کو معاف کیا، جاؤ، ہم کچھ نہیں لیتے آپ سے۔ اس طرح دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس کیا، اور چند دنوں میں پھر واپس آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں سب کے پاس گیا تھا، کسی نے مجھے ملازم نہیں رکھا، مجھے معاف کر دیا ہے، اور بعض نے اپنی طرف سے کچھ پیسے مجھے دے بھی دیے ہیں کہ اس وقت تو چوری سے گزارا کرتا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں تو چل یہ لے۔ اب میں ساری چوریاں معاف کرا کے اور پیسے بھی کما کے آ گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ذرا ہمت کرے نا، قدم تو بڑھائے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، بڑے اسباب بنا دیتے ہیں۔ توبہ کرے، جس کا مال کھایا ہے کو واپس کرے، رشوت لیے تو واپس کریں، یہ حرام ہے رشوت، سود بھی واپس کریں، وہ بھی حرام ہے، دھوکے سے مال کسی کا لیا ہے وہ بھی حرام ہے، یہ تو مال کی بات ہے۔ پھر نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنا شروع کر دیں۔ مرتے دم تک جتنی ہو گئی توبہ تو اس نے کی ہے، اب کر سکتا ہے نمازیں قضا، روزے قضا، لوگوں کے حق ادا کرنے کی کوشش، تو اللہ تعالیٰ
اس کے گناہ معاف کر دیں گے، یہ صاف ستھرا ہو کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر گناہ اس کے باقی ہیں لیکن شرک نہیں کیا، اس نے مر گیا، گناہ بھی ہیں، چوریاں بھی کی تھی، ڈاکے بھی کیے تھے، سب کچھ کیا تھا، تو پھر وہاں انصاف ہوگا، حق والوں کو اسے وہاں حق دلوایا جائے گا، دے سکے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، اس کا حق نہیں ادا کر سکا تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، پھر یہ اس کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال دیں گے، بخشش اس کی ضرور ہوگی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ، ایک تو منافقت کے ساتھ ہوتا ہے نا، منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ویسے ہندو سے کوئی کتاب میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھیں گے، پڑھنا الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے پڑھ کر اس کو سمجھ کر مان لینا، پھر ایمان آتا ہے، مانے گا تو تصدیق کرے، تصدیق نہیں کرتا تو 100 بار پڑھے، 1000 دفعہ پڑھے، کلمہ پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک تحفہ یہ مل گیا ہمیں اس امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کہ جو شرک کر کے نہیں آئے گا اور گناہ بے شک لایا ہے، مرنے تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو ہم پھر بھی اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے، لیکن اس سے کوئی یہ جرأت نہ کرنے لگے ہمیں بخشش تو ہو جائے گی، تو درمیان میں بھی میں نے باتیں کی ہیں نا، پھر وہ دوسرے کے حقوق بھی ہونے ہیں، جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس پر آپ 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں انگلی نہیں رکھ سکتے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو ایک دن کے لیے جہنم میں، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے جانا پڑ جائے، پھر اس واسطے جہنم سے جو آدمی بچنا چاہتا ہے وہ کوشش کرے کہ دنیا میں توبہ کر کے جائے تاکہ اس کو جہنم میں جانا نہ پڑے۔ لمبا موضوع ہے یہ بھی، بس یہی ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں وہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ سے لے کر زمین سے آگے 7 آسمانوں کے اوپر تک معراج کرایا گیا، سیر کرائی گئی، اور جو نماز پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مسلمان کی معراج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کسی اور صورت میں نہیں ہوتا جتنا نماز میں سجدہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب اپنی پیشانی جو کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا، اکڑ جاتا ہے، کٹ سکتی ہے، یہ جھک نہیں سکتی، لیکن اللہ کے سامنے وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں میں سب سے زیادہ قریب ہوں تمہارے پاس۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ شہرک گلے میں ہوتی ہے، وہ کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، اس واسطے اس کو قریب کہتے ہیں۔ تو بہرحال نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز اللہ کا تحفہ ہے، اور نماز کے ساتھ اللہ کا معراج ہوتا ہے، نماز کے ساتھ اونچے درجات ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ آدمی نیک بنتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔